رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا نور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کہ جس کے امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے کیا ہی خوب مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والا ہر عاشق رسول اس مدنی مقصد کے حصول کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے۔ اپنی اصلاح کا کیا ذریعہ ہو، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی ہوں کہ اسلامی بہنیں ہوں، مدنی منع ہوں کہ مدنی منیاں ہوں، طالب علم ہو، ہر ایک کو اس کی کیفیت کے مطابق مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اور جہاں بات آتی ہے سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے، الحمدللہ عز و جل گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک بملک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یوں تو بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری بھی عرب ممالک اور افریقی ممالک کے سفر پر آپ روانہ ہوئے تھے، اور مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل واپس تشریف لائے ہیں۔ تو مدنی چینل کا ایک سلسلہ مدنی مکالمہ کہ جو نگران شورا اس میں اپنی برکتیں لٹاتے ہیں، ملفوظات ارشاد فرماتے ہیں، تو آج اس مدنی مکالمے میں ہم نگران شورا کے ساتھ شامل ہیں، اور بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ہماری ذمہ داری۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے ان کے سفر کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے، اور اس سفر کے آپ کو مختلف مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ جی ہاں، آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہر دم شامل رہیں۔ فون کالز بھی آپ نے ریکارڈ کروائی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان فون کالز کو بھی لیا جائے گا، اور مختلف ممالک کے سفر پر روانہ ہونے والے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور بھی رکن شورا قاری سلیم صاحب بھی، دیگر ذمہ داران بھی وقتاً فوقتاً اس مکالمے میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مدنی مکالمے کی مزید برکتیں ملفوظات کی صورت میں حاصل کریں، ایک اہم سلسلہ ہمارے اس کا تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہوتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر تلاوت قرآن سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کی خاطر
اللہ و رسول صلی اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر
لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینا آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینا اب کی برس بھی مولا میرے مولا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ اور ہجروں فراق میں دل بے تاب ہو رہے ہیں ہجروں فراق میں دل بے تاب ہو رہے ہیں آقا ہجروں فراق میں دل بے تاب ہو رہے ہیں او شاک رو رہے ہیں او شاک رو رہے ہیں لو چل دیا سفینہ آقا نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے مولا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے وادی مدینہ میرے آقا اے وادی مدینہ اب تو بھلائیے نا آقا اے وادی مدینہ اب تو بلائیے نا اے وادی مدینہ اب تو بلائیے نا اے بے کسوں کے ہمدم دنیا کے دور ہو غم آقا اے بے کسوں کے ہمدم دنیا کے دور ہو غم بس جا اے دل میں کعبہ کعبہ بس جا اے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ بس جا اے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا
تیری جرت ہے عطار تیری جرت تو جا ایک مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے غازیوں کا پھر آ لگا سفینہ حبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسا یوں تو جب یہ موضوع پتہ چلا کہ آپ کے سفر کے حوالے سے اس میں کچھ باتیں کرنی ہیں، تو عرب ممالک ہی نہیں، افریقی ممالک ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ کا سفر گزشتہ دنوں ساؤتھ کوریا کا بھی رہا، پھر تھائی لینڈ بھی آپ تشریف لے گئے، اور گزشتہ سالوں میں تو یوں کئی ممالک میں آپ کا سفر رہا تھا، تو یوں دنیا بھر میں مختلف قسم کے اور مختلف زبان بولنے والے مسلمانوں سے ملاقات بھی ہوئی، ظاہر تربیتی اجتماعات کا سلسلہ، تو بات چیت کرنے کا موقع۔ تو کیا حالات اگر اوورآل دیکھیں تو کیا حالات آپ نے مجموعی طور پر دیکھے ہیں کہ ظاہر دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو یہاں بھی مدنی کام ہے، ہند بھی آپ تشریف ایک دور میں لے گئے ہیں، تو اوورآل جو مسلمانوں کے حالات اور معاملات جو آپ نے دیکھے ہیں تو اس کے متعلق کچھ خلاصہ اگر بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے کچھ اچھی نیتیں میں بھی کرتا ہوں، اسلامی بھائی بھی کر لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کر لیں، کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہی ہیں، تو اس مدنی مکالمے میں اللہ کی رضا کے لیے شریک ہونا یہ ایک نیکی۔ اب اس میں مزید اگر ہم نیتیں کرتے چلے جائیں گے تو ہماری نیکیوں کا جو شمار ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اس طرح ثواب بھی مزید بڑھ جائے گا۔ یوں اول آخر جیسے شرکت کی نیت کر لیجئے کہ اول آخر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، جو مدنی پھول میں نے لکھے یا یاد رہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا، جب ہو سکا دو زانوں بیٹھ جایا کروں گا۔ میں نے بھی نیت کی ہے اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ عربی، انگریزی یا مشکل الفاظ بولنے پڑے یا اشعار اگر زبان پر آئے تو دل کے اخلاص پر نظر رکھنے کی کوشش کروں گا،
کوشش کروں گا کہ اپنی اگر علمیت کی دھاگ بٹھانے مقصد ہوئی، حب جا کا حملہ ہوا تو اسے بچوں گا اور اخلاص کے ساتھ کلام کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کروں گا حتی الامکان نگاہ نیچی رکھنے کی، مشق کی نیت سے ہی بھی نگاہ نیچی رکھوں تاکہ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بھی بنتی چلی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اوور آل تو پھر پورا مدنی مکالمہ یہ اوور آل ہی میں آ جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا بھر میں سفر ہوا ہے، ابھی امریکی اور یورپ کے ممالک اور اس طرف کا سفر ابھی باقی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم فارسٹ اور افریقی ممالک، عرب ممالک، ایشیا، اگر ان ممالک میں جہاں جہاں حاضری کا موقع ملا، اگر ان کی بات کریں تو امیر اہل سنت نے اپنی جو کتاب ہے نا، یہ نیکی کی دعوت، یہ کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کتاب کے 3 عنوان مرتب فرمائے۔ نمبر 1 نیکی کی دعوت کی ضرورت، نمبر 2 نیکی کی دعوت کی اہمیت، فضیلت، اور تیسری ہے نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات۔ یہ جو نقصانات ہیں نا، یہ گویا کہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور یہ محسوس اب نہیں کیے جاتے، کہتے ہیں یا محسوس تو کرے، اب محسوس نہیں کیے جاتے، نظر آتے ہیں۔ تو یوں تو جرنلی باب المدینہ سے ہی اگر ہم چلیں، دعوت اسلامی کا ہمیں مدنی ماحول باب المدینہ میں ملا، یہی ہماری پیدائش ہے، ایک زندگی کا عرصہ یہیں گزارا، ماحول میں آنے کے بعد 1991 میں کم و بیش ماحول میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، شمولیت اختیار ہوئی، اور آج 2012 ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے چلیں، پنجاب باب الاسلام، پھر ہند، بلوچستان، کشمیر، تقریباً ملک کے کم و بیش صوبوں میں حاضری کا موقع ملا، تو یوں اگر ہم اوورآل دیکھتے رہیں تو ایک ایسا بے عملی کا سیلاب ہمارے معاشرے میں آیا ہے۔ اب وہ بے عملی کی کیٹیگری ہیں، اب ایک کیٹیگری اگر آپ کرنے جائیں تو سب سے جو بنیادی چیز جو ہم محسوس بھی کیا کریں گے، میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، سب سے بڑی جو اس وقت پریشانی ہے نا ہماری، وہ ہے جہالت۔ سب سے بنیادی بات جسے میں محسوس کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی اختلاف رائے کر سکتا ہے، وہ ہے جہالت۔ اب یہاں جہالت سے مراد ہے علم دین سے دوری۔ تعلیم کی جہاں تک ہم بات کریں گے تو تعلیم علم دین، بالخصوص فرائض، یعنی علم دین حاصل نہ کرنے کا گویا کہ ایک ٹرین ہے، اور ٹرین ایسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی میرے چینل کے ناظرین بھی جو یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ بھی غور کریں، ہمیں اپنا اسلام، ہمیں اپنا دین کتنا معلوم ہے، ایون کہ ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے علم دین کے حوالے سے، اور کن علوم کو، یعنی کس علم کو سیکھنا ہم پر اسلام نے، شریعت نے فرض کیا ہے، اس کے متعلق بھی علم نہیں ہے۔ اب یہ علم ہونا، پھر اس علم کا سیکھنا، پھر اس علم پر عمل کرنا، یہ سارے ایک بنیادی
چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے، بظاہر جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکول، تو اس کا تو میں بھی انکار نہیں کرتا. یہ تعلیم دنیا میں اس کی تو گویا کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو اس تعلیم کے پیچھے دوڑا چلا رہا ہے. جیسے بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو 2.5-3 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو جو سب سے پہلی ماں باپ کو جو ٹینشن پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی تعلیم کا کیا بنے گا، اور وہ اسے اٹھا کر کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیتے. یہاں سے اگر میں کہوں کہ ہماری ذمہ داریوں کی فہرست شروع ہوتی ہے تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو جس تعلیمی ادارے میں داخل کروایا، کیا اس تعلیمی ادارے میں ہمارے بچے کے دین و ایمان اور اخلاقیات کا تحفظ، پروٹیکشن ہے یا نہیں ہے. یہ سوچنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا وہاں پر بچہ اپنے دین و ایمان کو محفوظ کر پائے گا یا نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جب گھر آئے اور تھوڑے عرصے میں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ اپنے دین و ایمان کی بہت ساری چیزوں سے نہ صرف نہ آشنا، بلکہ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ دین و ایمان کے حوالے سے، عقائد اور اعمال کے حوالے سے، جو اسلام کی پرنسپل سے اس کے حوالے سے معاذ اللہ ہمارا مخالف بن جائے. ہمارا بچہ وہ منع کر دے کہ نہیں، آئی کانٹ میں مجھے یہ یقین نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس طرح نہیں ہو سکتا پر اگر اس نے رٹ جما لی تو ماں باپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ جو مسکنسیپشنز پیدا کی جاتی ہیں دماغ کے اندر اور ایک کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں مائنڈ کے اندر، بچوں کے مائنڈ کے اندر اسپیشلی. میں ادھر سے چلوں گا نا، کیونکہ یہی ہے کہ وہ یہیں سے دیکھا جائے گا. اور ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری کی بھی کیٹیگرائز ہے نا. ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے، عام مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اور مسجد کے امام کی ذمہ داری کیا بنے گی، تو عام مبلغین کی ذمہ داری کیا بنے گی، معاشرے کے افراد کی ذمہ داری کیا بنے گی، جو کمیونٹیز کو رن کرتے ہیں، جو کمیونٹیز کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنے گی، جو طاقت و قوت رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنے گی. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری کا تعین ہے. لیکن سب سے بیسک جو ذمہ داری جس پر ہم کلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نے اپنے بچوں کو ابتدا میں کس تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا اور اس کی تعلیمی اور تربیت کے حوالے سے جس چیز کا اس نے انتخاب کیا وہ کیا تھا. مجھے ابھی باتوں کے دوران عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے علماء کا انتخاب کیا تھا. وہ 425 حکایات جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس پر جو لکھی گئی ہیں، ان پر اس میں یہ میں نے یہ یاد پڑھا تھا کہ اپنے دونوں بچوں کی الگ الگ تربیت و تعلیم کے لیے علماء کا انتخاب کیا تھا، اور مضبوط علماء و فقہ کا انتخاب کیا تھا جن کے سپرد اپنے بچے کیے تھے، جو ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا کرتے تھے. تو یہاں سے ذمہ داری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اور یہ جو موضوع جو میں نے لیا، یہ جہاں بھی اجمین دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا نا، ہند بھی حاضری ہوئی، بنگلہ دیش، پاکستان سمیت اگر ہم بات کریں، پاکستان سے چلے تو نیپال، بنگلہ دیش، ہند، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ کی بات کریں، افریقی ممالک کی طرف آئیں تو دارالسلام تنزانیہ میں جب حاضری ہوئی. نام میں کچھ نیت سے لے رہا ہوں. اسی طرح کینیا، جس میں ممباسا اور نیروبی بالخصوص شامل ہے، اور ساؤتھ افریقہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے کئی شہروں میں حاضریاں ہوئیں، موزمبیق. اسی طرح عرب امارات لے لیں، عرب شریف کے اور ممالک بھی ہیں.
وہاں کی بات کریں اوورآل جو یاد آ رہے ہیں. اور جب اجتماع ہمارا ہوتا، اجتماع سے ہم فارغ ہوتے، ملاقاتیں ہوتی، تو وہ ملاقات ایک عوامی ملاقات ہے نا کہ لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں اور مل کر بات کرتے ہیں، پھر مشورے ہوتے ہیں، مشوروں میں ہماری آپس میں جو گفت و شنید کا سلسلہ رہتا ہے. جب سب سے بنیادی بات جو میرے سامنے آئی ہے، جس پر اسپیشلی جو شادی شدہ طبقہ ہے، بچوں والا طبقہ ہے، وہ جو سب سے بڑا جن کا تکلیف ہے، پین ہے. اب یہ تو انہی کی بات کر رہا ہوں جو اجتماع میں آ رہے ہیں، جو ہم سے مل رہے ہیں، اور اس کے لیے میرا یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی دین کا درد، اسلام کی محبت اس طرح کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے کام کاج سے چھوڑ کر ہمارے اجتماعات میں آتے ہیں، چند گھنٹے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پھر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. اس طبقے کی اگر ہم بات کریں تو میں میجورٹی آفٹر میرڈ جو لوگ ہیں، میجورٹی آفٹر میرڈ جو لوگ ہیں اور جو اپنے بچے رکھتے ہیں، جن کے بچے ہیں وہ کچھ بڑے ہو رہے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ایک مینٹلی پین ہے، بگ پین، سب سے بڑا جو مینٹلی پین ہے، مینٹلی ٹینشن ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا ہے. اور بچوں کی تربیت پر جب ان سے کلام کیا جائے تو وہاں میں نے جو سب سے بڑی ایک سائن دیکھی ہے، نشانی دیکھی ہے، وہ دیکھیے بے بسی. بے بسی ہے، کیا کریں؟ ہم کہہ رہے اب بے بسی کا ہم کیا مطلب ان سے تبصرہ کریں گے؟ بے بسی کیا کریں؟ سب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے اقدامات ایسے کر رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کا اخلاق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بٹ ایسا لگتا ہے کہ they can't do anything. یہاں پر ایک بات، کیونکہ میں نے آپ کی وہ گفتگو سنی ہے، میرا خیال ہے مدنی چینل کے اکثر وہ ناظرین ہوں گے جو اس فیلنگ کو مطلب شاید محسوس نہیں کریں گے جب تک وہ بات نہ بتائی جائے کہ آخر وہ کیا بات ایسی ان کو کلک ہوئی جس سے وہ بے بسی کا اظہار ہوا. کیونکہ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک ایسے ادارے پاتے ہیں کہ جہاں پر تعلیم مل رہی ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے. آخر وہ کیا چیز انہوں نے کمپیریزن میں وہ محسوس کیا کہ جس میں ان کو کلک ہوئی کہ یار یہاں یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. شروع میں نہیں ہوتا، جو میرا بھی ایک اندازہ ہے جو آپ کے پاس، شروع میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابھی شروع کا بچے نا اس میں نہیں ہوتا. اب ایک بچہ جو ان کے 2-3 بچے آلریڈی ہوتا ہے نا، بچے اور بچیاں، اب یہ 8, 10, 12, 15 سال کے جب ہو جاتے ہیں نا، اور اس کے بعد ان کے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ 8, 10, 15 سال 10, 12, 15 سال کے بچوں کا جب ایٹیٹیوڈ تبدیل ہوتا ہے نا ماں باپ کے ساتھ، اور وہ کوئی بات مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اب ان کی ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے کہ یار یہ بچہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اچھا، پھر وہ والدین بھی ماحول سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں مدنی چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں، مدنی چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ریئلائز کرتے ہیں یار غلط ہو گیا نا، غلط ہو گیا. اب یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب نہیں رک پا رہا، اب وہ رک نہیں پا رہا ہے، اور اس کو کیسے بچانا ہے، اس کے بچانے کی بظاہر کو صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہاں پر یہ بالکل جیسے کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ، اور میں نے کہا نا کہ وہ جملہ جیسے میں نے آپ کو انگلش میں ایک ورڈنگ کہی کہ وہ یہ کسی یہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ we can't do anything، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں ان کو ہمیشہ یہ عرض کرتا رہا ہوں سفر کے اندر، you can do، آپ کر سکتے ہیں. صرف ایک ہمت اور ایک بریک تھرو، ایک تھوڑی سی آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، اور وہ چیز جس کو آپ اپنے ملک میں نہیں پاتے اس کو اپنے ملک میں لانے کی ایک لیگلائز کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کا یہ پرابلم بھی حل ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی میں نے تعلیم کی بات کی نا، تو اب یہ دیکھتے ہیں نا، ابھی جیسے فور ایگزامپل میں ایک تصور کرتا ہوں کہ اس وقت ساؤتھ افریکنس جو ہیں، یورپس کے جو ممالک کے جو لوگ ہیں، یو کے جو ہیں، یا انڈینس ہمارے ہند کے جو ہیں، یا اس طرح کے بنگلہ دیش کے جو اسلامی بھائی ہیں، اور بھی کئی ایسے، یہ جب مدنی چینل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے اظہار کیا ہے، یہ جو مدنی چینل پر دعوت اسلامی کو اتنا بڑا دیکھتے ہیں، یہ جو اتنی آپ کو مطلب اتنی چیزیں دکھاتے ہیں مدنی چینل کے اوپر، یہ ہمارے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ان کا ایک سوال ہے، مدنی مشوروں میں بھی سوال ہے، اس طرح ملتے کہتے ہیں ہمارے کیوں نہیں ہے. تو ان کو یہی عرض کی گئی تھی کہ یہ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے، یہ صرف
پاکستان ہی کے لیے یا یہ ہمارے مدنی مرکز کے لیے خاص نہیں ہے. دعوت اسلامی تو دنیا بھر کی ایک عالمگیر تحریک ہے جو دنیا بھر میں اپنا مدنی کام کر رہی ہے. لیکن جس کوششوں کے ساتھ، جس جہد مسلسل کے ساتھ، جس اسٹرگل کے ساتھ ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں نے اپنا مائنڈ بنایا، ایک ماحول بنایا، جگہ لی، اور ایک مین پاور یوز ہوئی ہے نا، ایک مین پاور یوز ہوئی ہے، ایک تھنک ٹینک تیار ہوا، اور انہوں نے مل کر الحمدللہ ایک چیز دعوت اسلامی کے حوالے سے باب المدینہ کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بنائی ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے کئی ممالک ہیں جن میں فیضان مدینہ نہیں تھا، مگر آج الحمدللہ ممالک میں فیضان مدینہ ہے، پہلے نہیں تھے. کتنے سے ممالک ہیں جن میں جامعۃ المدینہ نہیں تھے، آج الحمدللہ وہاں جامعۃ المدینہ ہیں. کتنے سے ممالک تھے جن میں مدرسۃ المدینہ نہیں تھے، مگر آج الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ ہیں. اسی پر اب آگے بڑھیں. جب چند سالوں پہلے مدنی چینل شروع ہوا تو آہستہ 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 مدنی چینل ایشیا کے ممالک میں، پھر یورپین ممالک کے اندر، پھر فارس کے اندر، افریقہ کے اندر، اور پھر امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اس وقت الحمدللہ مدنی چینل بھی ہر جگہ پہنچا نا. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کیا کر سکتے تو نہیں ہوگا. ہماری ذمہ داری کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کے مطابق وہاں ماحول بنانا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موجود ہے. آپ چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. ایسا ماشاءاللہ اس پر بھی کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی آئے ہیں، اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ان کے بھی کچھ سوالات بھی ہیں. تو ابھی جیسا آپ نے علم کی کمی کے حوالے سے جو بیان کیا کہ ایک فیلنگس آپ کی بھی ہوئی کہ مسلمانوں میں علم دین کے حوالے سے بڑی جہالت ہے، تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں علم دین پھیلانے کے حوالے سے دعوت اسلامی نے کیا کیا اقدامات کیے. اور دوسرا ایک سوال یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ جیسے مدنی چینل پر اس وقت دنیا بھر میں عاشقان رسول موجود ہیں. اب ظاہر ہے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو ہم نے صرف دنیاوی علم حاصل کیا، اسی میں مہارت حاصل کرتے گئے، کسی نے سمجھایا نہیں تو بلڈنگیں بناتے گئے. کبھی ذہن نہیں بناتا کہ مسجد بھی بنانی ہے، مدرسے بھی بنانے ہیں. تو اب ایسا بھی کوئی ہو کہ جو بالکل نیوٹرل ہے، اور وہ اس نے اب جب وہ آپ کی باتیں سن کر واقعی کمپیریجن کرتا ہے تو محسوس تو ہو رہا ہے کہ مطلب گیپ آ گیا. اب اس گیپ کو کیسے وہ دور کرے گا؟ اس قسم کے چند ایک سوالات ذہن میں ہیں. تو اس سے پہلے کہ سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں، ہماری مجلس مدنی چینل نے الحمدللہ عز و جل نگران شورا کے ممالک کے جو سفر ہیں اس کی کچھ کلپس جو ہے وہ بھی تیار کیے ہیں. تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان مناظر کو بھی دیکھ کر اس سلسلے میں بھی اگر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہوں اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو خلیجی ممالک میں نگران شورا کی آمد ہوئی، سفر ہوا، اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو آئیے اس سلسلے میں ہم مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے مختلف موقعوں پر جو مناظر تھے اسے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. موت ایک ایسی یاد ہے جو انسان کی زندگی کی لذتوں کو کھا جاتی ہے. موت ایک ایسی یاد ہے جو انسان کو جھوٹ سے بچائے گی، اس کو نماز قضا کرنے سے بچائے گی. دیکھیں جانا سب کو ہے، لے کر عمل ہی جانا ہے، یہ طے ہے، لے کر عمل ہی جانا ہے. یعنی وہ جو بزرگ کا قول ہے نا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کر، کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا. اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی. کتنی پیاری بات ہے. تو یہ سوچے کہ کیا رہ جائے گا کیا چلا جائے گا. تو اب جس
پل کا پتہ نہیں، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور جس کل کا کنفرم ہے اس کی تیاری ہم نہیں کرتے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ہر مہینے جو کوئی بارہ رسالے بانٹ دے، ہر مہینے جو کوئی بارہ رسالے بانٹ دے، انشاءاللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، مرحبا مرحبا اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی منع کے عقیقے کے موقع پر ہمارے میزبان نے 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے غیر ملک کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بھی دوسرے اسلامی کو ساتھ لے کر انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔ مٹا سارے میری مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ مرحبا سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا۔ ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچو نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ اپنی پوزیشن، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنی حیثیت آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن کے مطابق برائی ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بولو گے یار میں تو نہیں کر سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا، میں مولانا تھوڑی ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو خود نیک نہیں ہوں۔ تو نیک ہونا اپنی جگہ پر ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی تو کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نیکی کی دعوت دینا بھی تو نیکی ہے نا۔ یہ نیکی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو،
ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو ختم ہو شامت قافلے میں چلو محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ اس سے پہلے کا مجھ سے کوئی سوال کریں، یہ جو بنایا جو انہوں نے پیکیج، ظاہر ہے کہ یہ ان کو جو ملا وہ انہوں نے بنا، لیکن اگر یہ سارے کے سارے دیکھیں نا کہ یہاں الگ انداز ہے بیان کا، وہ الگ ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں بات ہو رہی ہے، کہیں کھڑے ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ کے لیے ایک ایسا لگتا ہے کہ الگ الگ میٹرز، الگ الگ باتیں ہیں. اب جیسے اس میں آپ نے ایک جگہ دیکھی کہ وہاں نماز کا طریقہ ہے. اب یہ ہم مسقط میں تھے، بیان ہوا، بیان ہو گیا، الحمدللہ عز و جل مسجد بھری ہوئی تھی. اسی بیان کے دوران ہی موضوع بنا کہ ہم وہی علم جو ہے نا جہالت، وہی بنا، اس میں نماز کی باری آئی. اب جب نماز کے بارے میں بات چیت چلی تو پتہ چلا کہ ہمیں نماز کے متعلق پتہ نہیں ہے. اب یقین مانیں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ یہ شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ تھا، یہی ہوا کہ ٹھیک ہے ہم نماز سیکھتے ہیں. کون نماز سیکھنے کے لیے آئے گا؟ اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو جس مسجد میں تھا، یہ پچھلی رات یہ اجتماع میں تھے، مختلف علاقوں سے بھی آئے تھے. پھر یہ تیار ہوئے، ٹھیک ہے جمعہ، پھر ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر اس مسجد میں پہنچے، اور یہ مسجد ہمارے آنے سے پہلے یہ مسجد بھری ہوئی تھی. دوپہر 2 بجے کا وقت تھا. الحمدللہ عز و جل، شاید اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو عین 2 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، عین 2 بجے پہنچ گئے، اور جاتے ہی بیان شروع ہوا. اور ہم سے پہلے مسجد کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارا وہ اسلام بھائی آئے ہوئے تھے. جب نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی بیسک کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. ایک تو جیسے کہ میں بیان کیا نا، رات بیان کیا، تو بیان میں کیا حکایت، واقعات، آیاتیں، الحمدللہ اس سے جو فائدے ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، بیان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. مگر اسی بیان کے بعد ایک مدری مشورہ ہوتا ہے. مدری مشورے کے بعد
اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، وہ ان کا مائنڈ بن جاتا ہے قرآن کی تلاوت کر سیکھنے کا یا نماز سیکھنے کا، تو کہتے ہیں نا لوہا گرم ہوتا ہے. ہاں کون کل آئے گا؟ اب آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. اب آپ بھی اگر مطلب کہ ملنا ہے نکل جانا ہے تو ایک الگ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، اسپیس ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اپنے جدول کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہے تھے نا، ہم بالکل اس کو فلیکسیبل ٹائپ کا تھا اور ہم اس کو حسب ضرورت مولڈ کر لیتے تھے، گھما لیتے تھے. اب اگلے دن کے لیے تیار ہوئے، اس کے بعد بعض تیار ہو جاتے تھے. اب 30 دن کے لیے 3 دن کے لیے. اب جیسے کہ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے وٹ بینک، ہم لوگ وٹ بینک گئے تو وہاں پر بیان ہوا امیر سنت کا جو رسالہ تھا میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس سے الحمدللہ بیان کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. اکثر مواد اسی رسالے سے لیا. نوجوان سنت و بھرا حلیہ، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر. اب وہاں یہ موضوع بیان ہوا، اب اس پر جب ترغیب دلائی گئی اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے، امامہ شریف، داری شریف اور اپنا وہ حلیہ تبدیل کرنے پر، اور پھر مدرسۃ المدینہ بالیگان کل سے ہم پڑھیں گے. اچھا کون 3 دن کے لیے اتنے کھڑے؟ اب وہاں میرے ساتھ کچھ مبلغین بھی تھے سفر میں. اب یہ جو اسلام پہ کھڑے ہوئے اب یہ کھڑے ہوئے یہ تیار ہوگا. اب ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ یہ آ گئے کہ ٹھیک ہے جناب ہم آئیں، اب ہمیں بتائیے. اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہمارے ساتھ جو مبلغین سفر کر رہے تھے ان کی بھی مدنی سوچ تھی. تو جناب یہ کل سے تیار ہے کون؟ تو ہمارے مبلغین رک گئے وہیں، راتوں رات رک گئے اور وہاں پر 72 گھنٹے کی ترکیب بنی، قافلے کا ایک انداز بنا. اور مجھے اگلے دن 2 دن تک اسلامی بھائی وہاں کے فون کرتے رہے، ہمارا آگے جدول تھا، بیان تھا. تو یوں مطلب کہ یہ ایک ٹیک اوور پوزیشن پر ہم آگے سفر کرتے گئے کہ ادھر یہ تیار ہو گئے، یہ آپ رک گئے. آگے سفر میں گئے وہاں پر اتنے سارے اسلامی تیار ہوئے تھے، یہ رک گئے. اس کے آگے ہم سفر میں گئے تو وہاں کو تیار ہو گئے تو یہ رک گئے. الحمدللہ ہمارے سفر میں یہ رکنے کا سلسلہ تھا کہ یہ رک جاتے تھے، آگے رکتے تھے یا آگے بڑھتے تھے. اور 2-3 دن تک یہ اسلامی بھائی وہاں رکتے تھے. مدرسۃ المدینہ بالیگان جو وہاں ہوتے ہی تھے مگر اس کی مزید برکت اور اضافے کے حوالے سے، اور 3 دن کے مدنی قافلے جو وہاں مل جاتے تھے. تو پھر پیچھے سے فون آتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے کہ آج 2 دن سے ہمارے شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی امامہ شریف باندھ کر اور وہ اپنا وہ حلیہ تبدیل کر گھوم رہے ہیں، اور اتنا اب داڑیاں رکھ لی، داڑیاں بھی مطلب یہ اگلے دن ان کی سچویشن تبدیل ہو گئی. تو بات تھی ان تک پہنچنے کی. اگر ہم ان تک پہنچیں اور ان کو نیکی کی دعوت پیش کریں، جو بھی اس طرح کر سکتے ہیں میں ان سب سے عرض کر رہا ہوں. اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں رسالے لکھ کر دیے، پورا اسرار خزانہ، میں سدھرنا چاہتا ہوں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اور یہ نیکی کی دعوت کے اندر اتنا درد بھرا مواد ہے، فیضان سنت میں اتنا درد بھرا مواد ہے، غیبت کی تباہ کاریوں میں اتنا درد بھرا مواد ہے، اور امیر سنت کے سے کئی رسالے ہیں. ان کو اگر ہم اپنے ساتھ لے کر چلے مبلغین، اسلامی بھائیوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس معاملے میں اتنی معلومات نہیں ہے، وہ رسالے اتنا پڑھنے کا آپ کو پتہ رجحان نہیں ہے، لوگ اتنا دینی کتابوں کا بالخصوص مطالعہ اتنا کرتے نہیں ہیں. اب جا کر یہ رسالے ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، آپ بولو گے یہ رسالے لوگوں نے پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، آپ پوچھو بھائی تو کسی کو نہیں پتا ہوگا. ایک میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں. یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے بیان کی سعادت نصیب ہوئی. اسلامی بہنوں کا اجتماع باب المدینہ میں ہو رہا تھا اور اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں حاضر تھے اور تربیت نشست تھی، اس میں ہی میں اسلامی بہنوں میں بیان تھا. اب میں نے بیان کیا، اب بیان جو بھی تھا وہ کر دیا. ذمہ دار اٹھ کر آئے نا بیان کے وقت، ہاں بھائی کیا مواد تھا، یوں ہوا کیا مواد تھا، یہ کہاں سے نکالا؟ میں نے کتاب اٹھائی، یہ اتفاق ہے، میں نے کتاب میں نے کہا اس پہ سے نکالا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب اس سے میں نے بیان کیا ہے. اب نہیں آپ کے حافظے میں تم کیا کریں؟ اب یہ مواد ہی مواد ہے نا، اس کے اندر مطلب کہ تبدیلی لے آتا ہے. اب ہم سفر میں بھی ہوا، اس میں 5 شرائط لکھی ہے کہ
وہ اسلامی بہنوں کے گھر سے نکلنے کی 5 شرائط اس میں لکھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے. کیونکہ اب ہمارا ملک جو ہے نا پاکستان، اس میں ابھی یہ کلچر نہیں ہے. چند ایک اور ممالک بھی ہیں، یہ چند اسپیشلی یہ چند ممالک ابھی اس میں نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں نا تو مرد یا عورت دونوں کی جاب کرنے کا کلچر ہے نا، دونوں کچھ نہ کوئی کاروبار کام کاج کرتے ہیں. سب شوق کی وجہ سے نہیں کرتے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ گھر چلانے کے لیے دونوں کو نوکری کرنی ضروری ہے، دونوں کو کمانا ضروری ہوتا ہے، دونوں کی آمدنی آتی ہے، گھر چلتا ہے. تو اب وہاں پر اور پھر وہ کام والیاں گھر میں رکھنا، چاہے وہ آدمی کے نام پر ہو تو وہ ملازم ٹائپ کے ہوتے ہیں، عورتیں رکھتے ہیں. اب ان میں یہ مدنی پھول بیان کرنے اتنے ضروری ہیں. پھر ہم نے اس کا ٹرانسلیشن الگ کیا. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ہوا کرتے تھے میرے ساتھ، کیونکہ بیرون ملک افریقی وغیرہ ممالک میں انگلش کا پرابلم ہے، تو میری اتنی کوئی فلوئنٹ انگلش ہے نہیں پراپرلی، تو تھوڑی بہت جیسے ورڈنگ آتی ہے، کچھ اسے سمجھانے میں کبھی کبھار کامیاب ہو بھی جاتے ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ. تو وہ پراپرلی پھر وہ مفتی صاحب ہوتے تھے، وہ اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے. اب یہ کتاب میں سے اب یہ کیا لوگ یوں آپ کو یوں دیکھتے کہ جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں. یہ جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے یہ یہاں پر جتنے بھی میرے ذمہ دار اسلامی بھائی دعوت اسلام والے بیٹھے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. موضوع ہی ذمہ داری ہے نا، ہماری ذمہ داری. ہم اس ذمہ داری سے آزاد نہیں ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امیر اہل سنت ہمارے باپا نے جو کچھ اپنا ذہن، اپنا درد، اپنی کوڑھن، اپنا تجربہ کتابوں میں لکھا، اپنی قلم سے لکھا، اس سے ایک ایک فرد تک آپ درس و بیان کے ذریعے پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی بھائی بہت جلدی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ گئے دارالسلام تنزانیہ. اب دارالسلام تنزانیہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان میرا بیان تھا. مغرب پڑھ کے وہی مسجد میں ہم نے مغرب ادا کی. مغرب ادا کر کر مسجد ہی میں اجتماع تھا اوپر کی منزل پر. اب جیسے میں اوپر پہنچا، ہمارے بلالی اسلامی بھائی اور وہاں کے جو لوگ جمع تھے. اب میں نے رسالہ کھولا، میں نے کہا یار یہ ان کو کیا بیان کروں میں، بالکل حالات کیفیت بیان سے باہر تھا، میں کیا کروں. تو وہ آئی پیڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس میں وہ تقریباً مقتۃ المدینہ کی کوشش کی میں نے کتاب میں اس میں آ جائیں. تو اس میں چیک کیا تو 101 مدنی پھول، اس میں 163 مدنی پھول رسالہ نہیں آیا تھا، 101 مدنی پھول. اب 101 مدنی پھول رسالہ نکالا، سلام و مصافحہ کرنے. اب وہ مصافحہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ دیں. یہ جو ہے نا یہ یوں، ہم تو یوں ہاتھ ملاتے ہیں نا، یہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ادھر ہاتھ رکھے اپنا ادھر ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں یہ یوں، یہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ یوں ہاتھ نہیں رکھتے، یہ یوں ہاتھ ملاتے ہیں. اچھا سلام، تو بدقسمتی سے السلام علیکم کہنے کا رواج ختم سا ہو گیا. یعنی جیسے اپنے نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہیلو، ہاؤ آر یو، آئی فائن، کیسے ہیں، ہے نا، یہ یوں ہو گیا. اردو میں کیسے ہیں اور کیا حال ہے آپ کے، ہاؤ آر یو، یوں یہ اپنے آپ چل پڑا ہے نا. جبکہ ہمارا اسلام ہمیں سلام سے پہل کر السلام علیکم. اب ہر زبان میں ہمارا یہ ایک سلام ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر بدقسمتی سے کئی ایسے ممالک میں ایسی کئی مسلمس کمیونٹیز ہیں جن میں اس طرح سلام کرنے کا رجحان بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہماری بنیادی پہچان ہے السلام. اب وہاں پر سلام کی جو امیر سنت مدنی پھول دیے، وہ ہاتھ ملانے کے مدنی پھول دیے، وہ اسی طرح وہ جوتے وغیرہ وہ اس طرح مدنی پھول دیے. اب وہ بیان کیے تو ساتھ ہی وہاں کون سی زبان تھی یار دارالسلام تنزانیہ میں، وہ لینگویج الگ نام ہے اس کا، سوہیلی شاید زبان ہے نا، سوہیلی. اس زبان میں وہ ہمارے مبلغ تھے وہاں کے، وہ اس زبان میں ان کا ٹرانسلیشن کرتے، میں بیان کرتا. آپ کو میں یقین دلاؤں حاجی امین، جب ملاقات ہوئی نا، ان کا انداز تبدیل تھا. یہ آئیں ایسا مجھے خوشی ہو رہی تھی،
وہ کہتے نا کہ وہ دکان کھولو ہاتھوں ہاتھ مال بک جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے یار ہاتھوں ہاتھ سودا ہو گیا. یوں ہاتھوں ہاتھ جب ایک چیز ملتی ہے تو بندے کو خوشی بہت ہوتی ہے. اب یہ جب بلالی اور وہاں کے افریقی لوگ جب آئے لائن میں لگ کر ملاقات کی انہوں نے تو اب ان کا انداز ایسا تھا کہ بالکل پراپر یہ ہاتھ ملاتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے میٹھی آواز سے سلام کرتے. مزہ دل میں تو خوشی داخل ہوتی. اچھا ہر کوئی نہیں کرتا. اب جیسے وہ ہاتھ ملاتے نا تو ان کو تھوڑا سا میں یوں دیکھتا نا یہ تو نا یاد دلانا ہوتا ہے یار ابھی تو بیان ہوا ہے. جیسے ہی وہ ان کو دیکھتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی ہاتھ صحیح کر دیتا سلام کرتا. مزہ کو مزہ آ جائے نا. اب یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں سلام قرآن کی تلاوت سنت اور آداب ان سب کو ہم پراپر طریقے سے پہنچائیں ان کو لے کر بیٹھیں سمجھائیں. انفرادی آپ نے ابھی جیسے کہ ابھی آپ نے جو پیکیج چلایا اس میں کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دعوت پہ گئے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے کھاتے ہی اب کھانا کھاتے کھاتے سکھاؤ یار. اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سویٹ بہت اچھی ہے تو یہ بریانی میں خوشبو بہت اچھی ہے تو یہ مسالہ کہاں سے ڈالا تھا یار یہ چمچ تو بڑے اچھے لیے کہاں سے لیے یار یہ پلیٹیں تو بڑی امپورٹنٹ لا کر آپ نے رکھی ہیں. یہ سارے تبصرے کھانے پر کرنے کے بجائے اگر کھانا کھاتے وقت سنت اور آداب سکھانے پر پیٹ کا قفل مدینہ پر جو اس وقت بیان کرنے جیسا ہے تو مطلب یہ کھانے کے سنت اور آداب جو امیر سنت نے لکھے وہ اور باقاعدہ امیر علیہ سنت نے ہمیں اتنا خوبصورت رسالہ دیا ہے. یہ اسلامی بھائیوں کی اتنی توجہ نہیں ہے اتنا خوبصورت رسالہ دیا ہے کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ. یہ رسالے کا نام ہے کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ. ایٹنگ مینرز آف اسلام کر کے کوئی رسالہ ہے نا انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے. اگر صرف اس رسالے پر آپ کو یاد ہوگا یہیں اسی رمضان عالم اس رسالے پر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ میں چند مدنی پھول بیان ہوتے رسالہ بھی بیان نہیں ہو سکا. اتنی اس میں امیر سنت نے سنت اور آداب اور کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ لکھا ہے. اگر وہ مبلغ کے ذہن میں ہو ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں ہو جو دنیا میں اسلامی بھائی اس وقت اگر سن رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کھانا کھاتے وقت امیر علیہ سنت کی اس ادا کو ادا کرو کہ میرے باپا کا دسترخوان نیکی کی دعوت کی آماج گاہ ہے. ماشاءاللہ آپ کا بھی آپ بھی رہے ساتھ زمزم اپنے باپا کے ساتھ ماشاءاللہ سعادت حاصل کی. سب کو ہم یہاں 5 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سعادت ملی ہوئی ہے. یہاں کتنے سے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو رمضان حال میں اس طرح بھائی کس نے باپا کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا کھانا کھاتے کھاتے باپا کی نیکی کی دعوت کتنوں نے سنی ہے؟ سب مدنی چینل والوں نے سنی ہوگی صاحب. یہ مدنی چینل والوں نے بھی سنی ہوگی کھانا کھاتے کھاتے. تو کھانا کھانے کے دوران آدھا پونا گھنٹہ جو بھی باپا کے ساتھ بیٹھا سیکھ کر کھڑا ہوا اس کو لگا کہ یار آج کھانا کھایا ہے. مطلب کھانا تو کھایا ہے آج صحیح کھانا کھایا ہے. ٹھیک ہے آج صحیح کھانا کھایا ہے نا سنت کے مطابق بیٹھ کر اور طریقے کار سے کھانا کھایا. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ